اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کے مسائل کے سلسلے میں اس رمضان المبارک میں یہ غالباً آخری نشست ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے اندر اس قرآن مجید کی سورۃ البقرہ جو کہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 2 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو پورا رکوع ایک جو ہے وہ رمضان المبارک کے مسائل کے اوپر نازل فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ لیکن ان تمام مسائل کو جو کہ اس رکوع کے اندر بیان ہوئے ہیں فضائل کی شکل میں یا مسائل کی شکل میں، ظاہر ہے دونوں صورتوں میں ہماری رہنمائی مقصود ہے، اور اس میں کچھ اللہ رب العزت نے مقاصد بیان کیے ہیں رمضان المبارک کے، یعنی اس رکوع کے اندر فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مقاصد بھی ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس رکوع جو اللہ رب العزت نے یہاں اس رکوع کے اندر جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں، اس میں جو آخری حصہ ہے اس کی طرف زیادہ توجہ آپ کی دلوانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ فضائل اور مسائل اور مقاصد پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حلال اور حرام کا ہے۔ حلال اور حرام کے سلسلے کے اندر تو خیر گفتگو ہماری الحمدللہ جو ہے مختلف مواقع پر ہوتی رہتی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں بھی، اور اسی طرح ہی جو ہمارے اعمال خیر، دل کے ہمارے خیال کے اوپر گفتگو جاری سے وہاں پر بھی ہوتی رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر جس حرام کی طرف توجہ جو ہے وہ دلائی گئی ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے سادہ سا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ اس رکوع کو اللہ رب العزت نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے جو ہے فرضیت کے اوپر ہے اور اس کے مسائل کے اوپر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر جو ہے وہ روزہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ یہ لکھ دیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے، یعنی فرض کر دیا گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان کے اندر جو ہے یہ جو کتبہ کا لفظ ہے یا کتاب کا لفظ ہے یہ کسی حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کتاب لکھی ہوئی کوئی چیز، اس کو بھی ہم کتاب کہتے ہیں، لیکن کسی حکم کو بھی جو ہے وہ کتاب کے معنوں کے اندر لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، یعنی پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر انسان جو ہے وہ رمضان مبارک سے اس کے اندر پرہیزگاری نہیں آئی، اور تقوی کی تعریف کئی دفعہ یہ بات کی گئی ہے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی انسان جو ہے وہ نافرمانی سے جب بچے گا تو وہ متقی ہے۔ اور نافرمانی کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، جو حکم دیا جائے اس کو کرنا، اور دوسرا اس کا معنی جس سے روکا جائے اسے روکنا۔ یہ دونوں معنی تقوی کے مفہوم میں آتے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ ایک معنی اختیار کر لیں گے تو پھر یہ تقوی کی تعریف میں نہیں آئے گی۔ اب جب آپ اس نافرمانی سے بچیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اور ہم سب کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عذابات اور جہنم کے جو عذابات ہیں اور آگ کا عذاب ہے اس سے بچ جائیں گے۔ اور نتیجہ تقوی کا کیا نکلے گا؟ ہمارا تھوڑا سا عمل جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد بھی بہت بڑا ہو جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کی شکل کے اندر جب اس کو ہم کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی بنیں گے۔ تو یہ تقوی اصل میں مقصود ہے ہر عبادت کا، اور خاص طور پر جو ہے رمضان المبارک کے روزوں کا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو بھی تم میں سے کوئی بیمار ہے، وہ علی سفر، یہ سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں دوسرے دنوں کے اندر جو ہے وہ گنتی کو پورا کر لے۔ یعنی مریض جو ہے اور مسافر جو ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر وہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ روزہ نبھا نہیں سکیں گے تو وہ بعد میں گنتی کو پورا کریں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھ نہیں رہے، فدیۃ، تو ان کو وہ فدیہ ادا کر دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے، صبح و شام کا کھانا کھلا دیں۔ دیکھیے یہ حکم جو ہے یہ پہلا حکم تھا جس کے اندر رمضان المبارک کو جب فرض کیا گیا تو ساتھ یہ سہولت بھی دے دی گئی کہ اگر کوئی صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اپنی جگہ پر کسی کو رکھوا دے۔ لیکن اس سہولت کو جو ہے وہ بعد میں پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کو پھر باقی رکھا گیا ہے صرف اور صرف دائمی مریض کے لیے،
جو دائمی مریض ہیں، جو آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اب مستقل ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے، اور اسی طرح ہی کوئی انتہائی جو ہے وہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے ان کے لیے، اور اسی طرح وہ عورتیں جو کہ جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے یہ سہولت رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی مسکین کو، ایک مسلمان کو جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا اس کے مطابق جو ہے جو وہ گھر میں کھاتے ہیں اس کو جو ہے وہ رقم ادا کر دیں، تو یہ اس کی طرف سے فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سہولت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دائمی مریض ہیں، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یا اسی طرح ہی کسی آدمی کے اوپر بہت زیادہ کوئی ایسی مجبوری پڑ گئی کہ انتہائی سخت قسم کی گرمی کے اندر جو ہے اس کو سخت دھوپ کے اندر جو ہے وہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو اور اس کے لیے جو ہے وہ روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ روزی کمانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے جب سخت قسم کی گرمی پڑ رہی ہو تو آدمی جو ہے وہ پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی خاطر جو ہے اگر اس کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں تو وہ پھر وہ کام نہیں کرتا، یا کوئی کام کے اندر اس سہولت حاصل کر لیتا ہے یا چھٹی وغیرہ کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے تو پھر کچھ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے ضروری ہو جائیں گے۔ لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس کا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، گھر میں وسائل بھی کوئی نہیں ہے، صبح و شام کی جو پورے جو گھر کے اخراجات اور روٹی وغیرہ ہے وہ ساری اسی کے خرچے پہ چل رہی ہے، اسی کی کمائی کے اوپر چل رہی ہے، اسی محنت پہ چل رہی ہے، اور اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے اس خاص حالات میں بھی اس کو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ فقہاء نے اجازت دی ہے۔ تو یہ بہرحال مسئلہ جو ہے وہ دائمی مریضوں کے لیے اور انتہائی مجبور لوگوں کے لیے ہے۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر له، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے باوجود، یعنی ایک آدمی جو ہے اس نے رمضان مبارک اندر فدیہ بھی دے دیا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ صحت عطا فرما دی ہے، یا اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مجبوری ختم ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ روزے بڑے آسان قسم کے آ گئے ہیں، تو یعنی کہ سردی کے روزے آ گئے ہیں، تو ان ایام میں اگر وہ فدیہ ادا کرنے کے باوجود روزہ بھی رکھ لے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک معنی تو تطوع کا یہاں پر یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو کسی کو فدیہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ معنی بھی مقصود ہے، یعنی فرض کیجئے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کا خرچہ 300 یا 400 روپے بن رہا ہے، لیکن وہ زیادہ دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ 500-600 دے دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو خوشی سے جتنی نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ فدیہ دینے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ابتدائی حکم ہے، اب صحت مند آدمی کے لیے تو کسی صورت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم جو ہے وہ روزہ رکھو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کا علم رکھو۔ یعنی یہ اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ رحمتیں اور کیا برکات اور آخرت کے اندر اس کا کیا اجر رکھا ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر خواہش کرتے کہ اس پورا سال ہی رمضان المبارک ہوتا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے رمضان المبارک کے اس رکوع کا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ عظمت اور یہ جو اس کو فضیلت ملی ہے یہ اصل میں اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن حکیم کا نزول جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اس نزول کے 2 طریقے جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یک بارگی پورے کا پورا قرآن حکیم جو ہے وہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا تھا، اور اس کا تذکرہ سورۃ القدر کے اندر موجود ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو کم و بیش 23 سال کے عرصے میں لاتے رہے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ تو یعنی اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن مجید کی وحی جو ہے اور اس کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اسی نزول کی وجہ سے ہی رمضان المبارک کی فضیلت ہے، قرآن مجید کی اسی نزول ہی کے نتیجے کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے،
قرآن مجید کے اسی نزول ہی کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں جو ہے وہ کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اس کی روزے کی اور اس کتاب قرآن مجید کی وہ شفاعت نصیب فرمائے جس کا صحیح حدیث میں تذکرہ ہے کہ یہ دونوں قیامت والے دن جو ہے وہ روزے دار کے حق میں سفارش کریں گے، روزہ بھی اور قرآن مجید بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو جو ہے وہ اس روزہ دار کے حق میں، اس مومن اور مسلمان بندے کے حق میں جس نے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول ان کی شفاعت کو اور اس کی سفارش کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بھی اس شفاعت اور اس سفارش سے نوازے اور ہمارے حق کے اندر جو ہے اس کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے یہ ہدایت ہے، اور ہدن یعنی کہ بہت بڑی ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر ہدایت کے لیے واضح دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق بھی کرتی ہے۔ جو یہود و نصارہ نے اور دیگر مذاہب نے اسلام کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی ہیں اور ان کے اندر کمی بیشی کر دی ہے اور اس کے اندر باطل چیزیں شامل کر دی ہے، یہ کتاب اس کو علیحدہ بھی کر دیتی ہے، حق بھی بتا دیتی ہے اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس میں باطل کیا ہے۔ یہ اس کی صفتیں بیان ہوئی ہیں قرآن حکیم کی۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ حکم جو پہلے دیا تھا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا اور اس کا فدیہ دے دے، اس کو ختم کر دیا ہے صحت مند آدمی کے لیے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر، چنانچہ جو شخص بھی اس مہینے کو پالے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ صحت اور تندرستی کے عالم کے اندر جو ہے وہ کسی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ میں نے بتا دیا ہے مسافر کے لیے، دائمی مریض کے لیے جو ہے اس کے اندر کیا جو ہے وہ رخصتیں ہیں، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ تو جو آدمی جو ہے وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو پالے، فلیصمہ، تو وہ اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، ہاں کوئی آدمی جو ہے صحت مند ہی ہے لیکن روزے رکھتے رکھتے جو ہے وہ درمیان میں کوئی بیماری آ گئی ہے، او علی سفر، جو اس کو سفر پہ جانا پڑ گیا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی جو ہے وہ دوسرے دنوں کے اندر پوری کر لے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ پھر روزہ جو ہے اس کا فدیہ نہیں ہے بلکہ قضا ہے، یعنی وہ اس کی جگہ پہ روزہ رکھے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ دین کے اندر ہر عمل کے اندر یہی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بڑا آسان دین جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اصول جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزوں میں بھی رکھا گیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی گنتی کو پوری کر لو۔ یہ آسانی جو تمہیں دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی گنتی ہر حال میں پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جس طرح اس نے تمہیں جو ہے وہ ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک بات قرآن مجید کی تفسیر میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لام زیر، لام کے نیچے زیر جو ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر نمبر 2 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور نمبر 3 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو لام آتا ہے یہ اصل میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ، کہ اس کام کا اصل مقصد یہ ہے، یہ حکم دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم گنتی بھی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس طرح بیان کرو جس طرح کہ تمہیں جو ہدایت دی ہے۔ اس میں 2 معنی ہیں، یعنی رمضان المبارک کے دوران بھی جو ہے وہ ذکر و اذکار جو ہے وہ تم ہر حالت میں کرو، اور ظاہر فرضی نماز بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کی زبان جو ہے اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے، پھر دعائیں بھی ذکر ہیں، استغفار بھی ذکر ہے، درود و سلام بھی ذکر ہے، تو یہ جو ہے یہ سارا ذکر جاری رہے۔ لیکن خاص طور پر یہاں مراد ہے عید کی تکبیرات، یعنی جب رمضان ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے تکبیرات پڑھتے ہوئے جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے تم جاؤ، اور وہاں پر بھی جو 2 رکعت پڑھو اس کے اندر بھی عام تکبیرات سے نماز کے اندر جو ہے زیادہ تکبیریں پڑھو، یہ جیسا کہ سنت مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ سارے کام کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو پہلا مقصد جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، روزے کا مقصد تقویٰ، اور دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ مقصد بیان کیا ہے یعنی کہ انسان شکر گزار بن جائے، انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے۔ اور شکر کی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان حق کو قبول کرے، ایمان لائے اور کفر اور نافرمانی سے بچے، یہ شکر کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے اس رکوع کا وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ دعا کی اہمیت تو خیر سارا سال ہی ہے، پوری زندگی میں انسان جو ہے وہ دعاؤں کا محتاج ہے، لیکن روزہ دار جو ہے اس کی دعا خاص طور پر اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، روزہ جب اس نے رکھا ہوا ہو، اور اس کے بعد روزہ کھولنے کے بعد پھر خاص طور پر جو
تہجد اور سحری کا وقت ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ کے پاس میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کہاں ہے اور ہماری دعا کو کس طرح سنے گا، تو فرمائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بلا شبہ تمہارے بہت ہی قریب ہوں، اور اس قدر قریب ہوں، سورہ قاف 26 بارے میں فرمایا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم نہ گھبراؤ اس بات کو کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ تم چل رہے ہو اور ایمان پر عمل کر رہے ہو، ایمان لائے ہو اور دین اسلام پر چل رہے ہو، تمہارے اوپر جو بھی آزمائشیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، تمہارا رب جو ہے اس کو جاننے والا ہے، اس بات کو جانتا ہے۔ تم نے صرف اسی کو پکارنا ہے، چاہے تمہیں جو ہے وہ خوشحالی ہو، چاہے کوئی تنگی محسوس ہو، ہر دو صورتوں میں تم نے اللہ رب العزت کا شکر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور اسی سے دعائیں کرنی ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں قبول کرتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر پکارنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ صبح شام یا کسی وقت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جیسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ملاقات نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری شان جو ہے وہ اس سے بہت بلند ہے، میں اپنے بندوں کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ میرے دروازے کھلے ہیں، کسی وقت بھی، صبح ہو شام دن رات، کسی بھی حالت میں بھی وہ مجھے پکار سکتا ہے، اور میں اس کی پکار جو ہے اس کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانیں۔ جب اتنا رب کریم جو ہے وہ تمہارے لیے ہر وقت جو ہے وہ تمہاری دعا کو سننے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے اوپر ہے، تو پھر تمہیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہاں پر جو ہے وہ تیسرا مقصد آ گیا ہے، وہ ہے کہ تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ دیکھیے پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کے اندر فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ پھر دوسرے حصے کے اندر فرمایا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے جب قرآن مجید کی رمضان المبارک کے اندر جو ہے اس کو سیکھو گے، سکھاؤ گے، پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سنو گے اور سناؤ گے، اور پھر رمضان المبارک کی گنتی پوری کر کے عید کی تکبیرات اور عید والے دن جا کر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تم اللہ رب العزت سے اپنے جو ہے وہ اس محنت کا اجر وصول کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ جو ہے وہ بن جاؤ۔ یہ دوسرا مقصد ہو گیا۔ اور یہاں تیسرا مقصد کیا ہے؟ دعا کے نتیجے میں جب اللہ رب العزت کو تم خالصتاً پکارو گے، اس کے اندر غیر اللہ کو نہیں پکارو گے، شرک کی آمیزش نہیں کرو گے، اللہ رب العزت کو پکارو گے، اسی سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی امیدیں لگاؤ گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم ہدایت پر آ جاؤ گے، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اسی رکوع کے چوتھے حصے میں اللہ رب العزت نے اب کچھ اور مسائل بیان کیے، جس میں خاص طور پر آخری عشرہ بھی شامل ہے، جس میں اعتکاف کے مسائل بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے اور لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر محنت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے، اس کو حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ حکم جو ہے اس کو جو ہے رات کے وقت روک دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ تمہیں اس کی اجازت دے دی گئی ہے روزہ کھولنے کے بعد، روزہ رکھنے سے پہلے۔ یعنی اس سلسلے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو ہے وہ اگر انسان حالت جنابت میں ہو جائے بیویوں کے پاس جانے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ اگر صبح سحری کا ٹائم ہو جائے تو وہ روزہ جو ہے وہ رکھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، اس کے بعد بھی نہا سکتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نہا کے بعد میں بھی جو ہے وہ سحری کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی فرما دی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی حالت میں حلال کر دیا گیا ہے، یعنی کہ رات کو، روزے کی حالت کا مطلب یہ ہے روزے کی راتوں کو، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں کو تمہارے لیے جو ہے وہ حلال جو ہے وہ بیویوں کے پاس جانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور وہ تم جو ہے وہ ان کے لباس ہو۔ یعنی یہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی ایک بہترین جو ہے وہ مثال جو ہے وہ یہاں بیان کر دی گئی ہے کہ جس طرح انسان جو کا لباس جو ہے وہ ایک دوسرے کے انتہائی، لباس انسان کے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے، لباس ہی انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، لباس ہی انسان کی جو ہے وہ خوبصورتی اور زینت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو تم دونوں جو ہے میاں اور بیوی، تمہارے درمیان تعلقات اس طرح ہونے چاہیے
کہ تم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سہارا بھی بنو، ایک دوسرے کی خوبصورتی اور اضافے کا باعث بنو، یعنی ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپاؤ گے اور خوبیوں کو ظاہر کرو گے، اور اسی طرح ہی تم جو ہے وہ ایک دوسرے کی ڈھال بنو گے۔ یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا نکاح کا اور میاں بیوی کے رشتے کا کہ اس کے اندر صرف جو ہے وہ ازدواجی تعلق ہی ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے مشکلات کے اندر اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ایک دوسرے کی ڈھال بنتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ چند الفاظ کے اندر جو ہے اس رشتے کے اندر مودت اور رحمت اور محبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہن لباس لکم، اور وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ان کے لیے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا ہے کہ بے شک جو ہے وہ تم اپنے نفسوں کی جو ہے وہ سے خیانت کرتے تھے، یعنی تم سے غلطی ہو جاتی تھی۔ رمضان کی راتوں کے اندر جو ہے وہ تم اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے آسانی کر دی ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے جو ہے وہ تمہیں تمہاری طرف توجہ فرمائی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں کے پاس جا کر جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ اگر اولاد کی خواہش ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، حتیٰ کہ جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ تمہارے واسطے جو ہے حتیٰ یتبین لکم، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر کی سیاہ دھاری سے سفید دھاری ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اب اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ بہت آتا ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، غالباً صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس حدیث سے اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے، تکیے کے نیچے 2 دھاگے سفید اور سیاہ رکھ لیے، اور پھر وہ دیکھتے رہے، کیونکہ رات کا اندھیرا ہوتا تھا، تو جب خاصا دن چڑھ گیا تو اس وقت وہ دونوں نمائیں ہوئے، تو وہ اس وقت تک کھاتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر انہوں نے یہ بات بیان کی تو آپ نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک مزاحیہ انداز کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو بھئی آپ کا تقیہ جو ہے یہ تو بہت بڑا ہے، یعنی جس نے جو ہے وہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ سفید اور سیاہ دھاری جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے نیچے چھپا لیا ہے۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ یہ مقصد نہیں ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ جب جو ہے وہ صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں وہ نمودار ہو جائے، یعنی رات کی دھاری میں سے جو ہے وہ فجر کی سفید دھاری جو ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 2 قسم کی آپ کو میں ذرا جاتے جاتے بتا دوں کہ فجر 2 طرح کی ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جب تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اس صورت میں ایک روشنی جو ہے اگر مشرق کی جانب دیکھی جائے تو بالکل سیدھی پرپینڈیکولرلی، یعنی کہ عموداً جو ہے وہ نکلتی ہوئی ایک لکیر کی شکل میں نظر آتی ہے آسمان کے اوپر، اس کو کہتے ہیں فجر جو ہے وہ کاذب۔ اور اسی کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے فجر مستطیل، یعنی یہ بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے جیسے کہ بھیڑیے کی کھڑی دم، یعنی یہ بھیڑیا ہوتا ہے وہ جنگل کے اندر جب کوئی بہت زیادہ خوف محسوس کرے تو بالکل الرٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی دم جو ہے وہ پیچھے اس طرح کھڑی کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسا بھیڑیے کی کھڑی دم کی طرح جو ہے وہ آپ کو روشنی اس طرح نظر آئے تو سمجھیے کہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ رات کا تقریباً آخری 1/3 حصہ ہوتا ہے، آخری تہائی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ وہی جو روشنی ہے پھر آہستہ آہستہ جب نیچے آئے گی، یعنی یہ جو سیدھی آپ کو پرپینڈیکولر نظر آ رہی ہے 90 کے زاویے کے اوپر، پھر یہ آہستہ آہستہ نیچے آ کر جو ہے وہ ایسے دائیں بائیں پھیل جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اور یہ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فجر مستطیر، یعنی وہ پھیلتی ہے۔ تو یہ دھاری یہاں پر مراد ہے، یعنی یہاں تک یہ ہے، یعنی فجر کی اذان کا وقت جو ہے وہ جب ہو جائے اس سے پہلے تک تم کھا پی سکتے ہو۔ پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس سلسلے میں نے مسائل رمضان کے 4تھے حصے میں خاص طور پر جو ہے ان تمام احادیث مبارکہ کو اکٹھا کر دیا ہے کہ لیل سے یہاں مراد جو ہے وہ مغرب کا وقت ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوب جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر تقریباً امت کے تمام جو ہے علماء اور مفسرین اور فقہاء اور ائمہ پر اتفاق ہے۔ یہاں جو ہے وہ 2-4 منٹ کا آگے پیچھے تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن سب کا اتفاق یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ افطار ہو جائے گا، اور یہی جو ہے وہ یہاں رات کا مقصد ہے۔
رات تک اپنے روزے کو پورا کر لو۔ ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، دیکھو جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر ایسی صورت میں اپنی بیویوں کے بالکل قریب نہیں جاؤ گے، اور اعتکاف کے مسائل جو ہیں وہ میں نے اپنے مسائل رمضان کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے مت قریب جاؤ، ان کے احتیاط کرو، اللہ کی حد ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں ایک باؤنڈری لائن دے دی ہے کہ اس کو بالکل کراس نہ کرو۔ دیکھو تقویٰ کا مقصد یہی ہے، تقویٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، ہر حالت میں جو حکم دے دیا گیا ہے اس کو فالو کرنا، جس سے منع کر دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہ پرہیزگاری کا یہ تقاضا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہارے لیے احکامات دیے ہیں ان کے بالکل قریب نہ جاؤ، یعنی ان کی پامالی سے ان کو جو ہے وہ اللہ معاف کرے، ان حکم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، تم ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کی نافرمانی اور ان کو توڑنا تو سوچو بھی نہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان حدود کے اندر رہ کے جو ہے وہ رمضان المبارک اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارو۔ یہاں چوتھا حصہ ہے یہ رمضان اس رکوع کے اندر، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ آخر میں پھر دیکھیے مقصد جو ہے وہ تقویٰ بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو دیکھیے پہلے حصے کے اندر جہاں یہ رکوع شروع ہوا ہے روزے کے مسائل اور فرائض بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ تم پرہیزگار بنو، اور یہی پرہیزگاری اور یہ تقویٰ جو ہے پھر پورا سال تمہارے اوپر رہے، حتیٰ کہ اگلا سال پھر آ جائے۔ اور یہ جو ایمان کی جو اللہ رب العزت نے یہ جو ورکشاپ اور ٹریننگ بنائی ہے، یہ پورا سال تمہارے اوپر اس کے اثرات رہنے چاہیے، اور اگلے سال تک جو ہے وہ پھر تم جو ہے وہ تقویٰ کی حالت میں زندگی گزارو گے، تو جب اگلا رمضان آئے گا تو اس تقویٰ میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح تم جو دنیا کے اندر سے جب جاؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری برائیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے معاف کر دیں گے۔ اب آخری حصہ جو ہے وہ میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، دیکھو اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جائز اور حلال تجارت کا طریقہ رکھا ہے اس کو اختیار کرو، باقی جتنے ناجائز طریقے ہیں اس کی لمبی ایک فہرست ہے۔ ہاں جی، جھوٹ کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے ذریعے، سود کے ذریعے، اور اس طرح جتنی بھی ساری حرام، رشوت کے ذریعے مال کو لینا اور کھانا جو ہے وہ لینا، یہ سارے جو ہیں وہ باطل طریقے ہیں، ان طریقوں سے اپنے مال جو ہے وہ نہ کھاؤ۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ تمہاری حلال کمائی کے اندر حرام مکس ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی تم نے یہ محنتیں کی ہیں روزے کی شکل میں اور عبادات کی شکل میں، نماز کی شکل میں، راتوں کے قیام کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، دعا و استغفار اور درود و سلام کی شکل میں، راتوں کے قیام کی شکل میں، قرآن بھی سمجھنے اور سمجھانے کی شکل میں، اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی شکل میں، اس کو سننے اور سنانے کی شکل میں تم نے اتنی محنت کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری رزق کے اندر جو ہے وہ حرام کے اس مکسنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خاص طور پر یہاں اس کے اندر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، حرام کے بہت سارے طریقوں میں سے اس ایک خاص طریقے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ تدلو بہا، اور یہ کہ تم لے جاؤ ان کو الی الحکام، اپنے حاکموں کی طرف، یعنی حاکموں کے سامنے جو ہے وہ محکموں کے اندر جا کے جو ہے وہ تم رشوتیں دو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے مال ہڑپ کر لو۔ دیکھیے لتاکلوا، یہاں پر پھر وہ لام آ گیا، یہ لام زیر کے ساتھ نتیجہ، لتاکلوا فریقم، تاکہ تم کھاؤ کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم، گناہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے جب تم جو ہے یہ رشوت دے کر دوسرے کا حق مار کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے، ہاں جی، اور دوسرے کا حق حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، تمہارا حق نہیں ہے، تم ناجائز طریقے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے جان مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہو، اور اس سلسلے میں تم رشوتیں دے رہے ہو، تو فرمایا اس سے بچ جاؤ، یہ حرام کی بہت ہی کبھی اور بہت ہی جو ہے وہ غلط شکل ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور یہ اس کی شکل کیا ہے، فرمایا کہ اس کو تم جو ہے وہ حاکموں کی طرف نہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ ان مالوں میں، لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔
اس کے اندر جو ہے وہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام دمہ و مالہ و عرضہ، اس کے مال، اس کا جان اور اس کی عزت تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ حکام کو ساتھ ملا کر اور ان کو رشوت دے کر اور پیسے دے کر جو ہے غلط طریقے سے تم لوگوں کے جو ہے وہ جو ان کے مال کے اوپر جو ہے وہ ان کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تو یاد رکھو یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ تمہاری نیکیوں کو بھی ختم کر دے گا، اور پھر تم جو ہے ایسی زندگی پھر جو ہے وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے آخرت کی، جس کے اندر جو ہے وہ پھر تمہارا ایمان اور یہ جو تم نے جو ہے وہ ظاہری ایمان اختیار کیا ہوا تھا، اسلام اختیار کیا ہوا تھا اور تم عمل بھی کر رہے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد اگر جو ہے وہ آخر میں نتیجہ یہی نکلے کہ انسان کو اس کے اعمال اللہ معاف فرمائے ضائع ہو جائیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ لقمہ ایک جو ہے وہ پیٹ کے اندر حرام کا چلا جائے تو 40 دن کی عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں انسان کی عبادات میں کیا کچھ ہے، جی دعائیں ہیں، استغفار ہے، درود و سلام ہے، ذکر و اذکار ہیں، فرضی نمازیں ہیں، فرضی زکوٰۃ اور صدقات ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، کھانا کھلانا ہے، دعوتیں کرنا ہے، افطاریاں کرنا ہے، سحریاں کروانا ہے، فرضی روزہ رکھنا ہے، راتوں کو قیام اور تہجد وغیرہ پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، کتنی نیکیاں ہیں۔ اگر انسان کے اس حرام کی کمائی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ضائع ہو جائیں تو یہ کون سی جو ہے وہ اللہ پاک معاف فرمائے ہمارے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہوا ہے، اور پھر کیا ہم نے جو ہے وہ کمایا ہے کہ ہم نے اپنا نقصان کروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ویسے تو حلال اور حرام کی اہمیت جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اعمال صالح جو انسان جو ہے وہ عمل صالح یا نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اس وقت وہ عمل صالح یا نیکی کا کام بنتا ہے جب نمبر 1 وہ ایمان کی حالت میں وہ عمل کیا جائے جس کے اندر شرک اور کفر کی ملاوٹ نہ ہو، نمبر 2 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کیا جائے، اس کے اندر کوئی بدعت اور رسم شامل نہ ہو، نمبر 3 وہ حلال کی کمائی سے کیا جائے، اس کے اندر حرام کمائی شامل نہ ہو، نمبر 4 وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کیا جائے اور اس کے اندر کوئی ریاکاری اور شہرت اور دکھلاوا شامل نہ ہو۔ تو یہ جو عمل ہے یہ پھر آپ کے لیے جو ہے وہ ایمان کی حالت میں عمل صالح بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں جو ہے وہ انہی عمال صالحہ کی تو اختیار کرنے کی اور ان کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حلال اور حرام کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح ان اعمال صالحہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ ایک شخص نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جو ہے وہ 5 فرضی نمازیں ادا کروں اور رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور پھر جو ہے وہ میں حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس کے اندر کوئی اضافہ نہ کروں، یعنی یہی اسی عمل کے اوپر جو میں اپنی زندگی گزارتی ہوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو جواب کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نعم، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک گزارنے کی اور رمضان کے بعد صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ پورا سال گزارنے کی اور خاص طور پر رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں اور نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اللہ رب العزت اس کو ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرما دے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے حق میں یہ ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین ثم آمین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔